أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ترجمہ سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان پر جناوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے. اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے ہے، وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، قرابت والوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، تاکہ تمہاری دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے. اور تمہیں جو کچھ رسول دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال دیے گئے. وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مہاجرین کو جو کچھ دیا ہے اس سے وہ اپنے دلوں کو کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو. بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں
اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ آمین یا ربی۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جمع کیا اور اللہ کی پیاری باتیں سمجھنے کے لیے موقع عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، سورۃ الحشر کی جو آپ نے ابھی تلاوت سنی اور ترجمہ سنا، انشاءاللہ اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ حشر کی تفہیم کرنے سے پہلے، یعنی اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے، انشاءاللہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا انٹروڈکشن دوں۔ یہ سورہ کا، سورہ حشر کیوں رکھا گیا اس کا نام، اور یہ سورہ کس ضمن میں نازل ہوا، اس کی آیتیں کون سی یعنی اس کا شان نزول کیا ہے وہ بتاؤں پہلے آپ کو انشاءاللہ۔ سورہ حشر میری بہنوں مدنی ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی، اور ابتدائی 10 آیات میں، یعنی جیسا ابھی جو آپ تلاوت اور ترجمہ سنے 10 آیات کا، جو کہ ایک رکوع پر مشتمل ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ سورہ حشر کا فرسٹ چیپٹر ایک رکوع میں پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس چیپٹر میں کیا ہے، 10 آیات تک قبیلے بنو نذیر کی جو جلاوطنی ہوئی تھی نا، قبیلہ تھا، ایک یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کو جلاوطن کیا گیا تھا، یعنی وطن سے نکال دیا گیا تھا۔ مدینے کے قریب میں ہی بستے تھے یہ لوگ، مدینے میں ہی سمجھیے، مدینے کے بالکل قریب و جوار میں، لیکن مدینے کے ایریا میں ہی آتے تھے، تو شہر سے تھوڑا ہٹ کے تھا، لیکن مدینے میں ہی آتا تھا وہ خلا جہاں وہ رہتے تھے، تو وہاں سے مدینے سے ان کو نکال دیا گیا، جلاوطن کر دیا گیا۔ اور کیوں کیا گیا جلاوطن؟ کیونکہ مدینے کے اطراف میں یہ ایک 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ، اور تیسرا بنو قینقاع۔ پہلا بنو نذیر، دوسرا بنو قریظہ، اور تیسرا بنو قینقاع۔ تو یہ جو 3 قبائل تھے، 3 قبیلوں کے نام تھے، یہودیوں کے قبائل تھے۔ تو یہ لوگ کیا تھا ان کا معاملہ؟ یہودیوں کی بدماشیاں تو شروع سے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کے اندر حد شکنی بدماشیاں پائی جاتی، یہ چاہتے کہ یہی بڑے بن کے رہے، ان کے سامنے کوئی بڑا بنا ہوا وہ پسند نہیں کرتے۔ تو جیسا کہ یہود کے بارے میں کئی آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، یا بنی اسرائیل، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار خطاب کر کے ان کو فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو یہ دیا، فلان دیا، فلان دیا، اتنا سب دینے کے باوجود ان کو ہرس نہیں بجھتی تھی، اور برابر اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اور یہ سمجھتے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، اور ان کی بدماشیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قائم تھی، وہ کرتی تھی بدماشی، اور چاہتے تھے نا، پچھلا ہم نے سورۃ البینہ میں پڑھا تھا نا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یعنی ان کے پاس واضح روشن دلیلیں آنے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ رسول انہی میں سے ہو، یعنی یہود میں سے ہی ہو، آخری رسول یہود میں سے ہی ہو، کیونکہ آخری رسول کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے نا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ خیر الانبیاء کہا گیا ان کو، اور آخر یعنی امت محمدیہ کو زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، تو آخری امت کو بہت زیادہ یعنی یہ اتنا تک درجہ دے دیا گیا آخری امت کو کہ کنتم خیر امت کا لقب سے نوازا گیا، اللہ نے خیر امت کہا، تو خیر امت ہے تو امت کے پھر نبی جو ہیں خیر النبی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، رحمتیں دیکھ کر ان کی ساری امید یہ لگا بیٹھے تھے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ کچھ کرے، اس کے بعد امید لگائے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس امیدیں لگا بیٹھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب نواز دے گا، حالانکہ نافرمانی پر نافرمانیاں کرتے تھے یہ لوگ، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تفصیلاً کہ اللہ تعالیٰ نے مفصلاً بتایا، تفصیل سے بتایا کہ کیا کیا ان کی نافرمانیاں تھیں، کیسے ان کی حرکتیں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ نے منصب نبوت ان سے چھین لیا تھا۔ تو جب اللہ نے ان کو عذاب دیا، سزا دی، اس کے باوجود بھی یہ پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، کتابوں کو مسخ کر دیا، تبدیل کر دیا، اپنے طریقے سے بنا لیے، پورے طریقے اپنے طریقے سے رائج کر لیے۔ مختصراً یہ کہ رب چاہی زندگی انہوں نے نہیں گزاری، من چاہی زندگی گزاری۔ یہ بات لکھ لیجیے اپنے قلوب میں، جیسا کہ ہم نے کل بھی پرسوں کے درس میں بھی پڑھا تھا، بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں قرآن میں، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، جو بندہ رب کا نہیں ہوتا تو پھر وہ پہلی بات تو کسی کا ہو نہیں سکتا، دوسرا یہ کہ اسے اللہ ذلیل کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی منحاد، یعنی جو کیا کہتے ہیں نافرمانی
نہیں کرتا ہے. تو کیا کہہ رہی تھی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کو جو سزا دیے تھے کیونکہ انہوں نے مسلسل اللہ کی نافرمانی کی تھی, اللہ کی دین میں تبدیلیاں کر لی تھی, تو یہ جب اللہ نے اس طریقے کی حرکتوں کو ان کے دیکھا اور بار بار تسلسل ان کا مسلسل یعنی گناہوں پر ہی اصرار کر رہے تھے, تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ ان کو منصب نبوت ان سے چھین لیا اور بنی اسرائیل سے نکال کر بنو اسماعیل میں اس کو دے دیا. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلتے آ رہی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا, یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مبعوث کیا گیا. تو جب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا آخر نبی, تو اور دشمنی میں یہ لوگ پختہ ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور پختہ ہو گئے. بولے کہ یہ ہمارے پاس سے چھین کے ان کو دیا گیا, حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, اور یہی سچے نبی ہے. یعنی جتنے کیا کہتے ہیں کہ نشانیاں بتلائے گئے تھے آخری پیغمبر کے, تو وہ تمام نشانیاں بھی انہوں نے دیکھی, لیکن برابر انہوں نے کیا کیا, مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حتیٰ کہ جب چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں, اور معاہدہ ہو گیا تھا, حالانکہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس بات پہ کہ تم کوئی بدماشیاں کسی بھی قسم کی نافرمانیاں نہیں کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم کو رہنے دیں گے چین و امن سے, اور کاروبار کر سکتے ہو تم یہاں پر رہ کر, لیکن یہ نہیں کہ اپنا یعنی چالے نہیں چلنا, بدماشیاں نہیں کرنا, کوئی خلاف قانون کام نہیں کرنا. یہ تمام باتوں پر اگریمنٹ ہو چکا تھا. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, اپنے یعنی اگریمنٹ کو یعنی اپنے معاہدے کو توڑتے ہوئے پیچھے سازشیں کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ حرکت کرتے تھے. ان سازشوں میں ایک بڑی سازش ان کی یہ تھی کہ کفار مکہ سے انہوں نے رابطہ قائم کر لیا. یہ جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں نا میری بہنوں, یاد رکھیے, ایک بات اہم بات کہہ رہی ہوں, یاد رکھیے, یہ دشمنان اسلام جو ہوتے ہیں نا, تو ان کے آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں, لیکن مسلمانوں کے جب خلاف ہو جاتے ہیں تو تمام ایک طرف ہو جاتے ہیں, تمام ایک طرف ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ اسلام کی دشمنی میں آپس میں جڑ جاتے ہیں, چاہے یہود ہو, نصارہ ہو, کفار ہو, مشرکین ہو, حتیٰ کہ منافقین بھی کیا کرتے ہیں, یہ پورے ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں. تمام کفار, مشرک, منافق, یہود, نصارہ, یہ پورے مل کے اسلام کے خلاف حرکت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک ایسا مضبوط مذہب ہے, دین اسلام ایک ایسا مضبوط مذہب ہے کہ اس مضبوط مذہب کو دھکا لگانا ہے نا, تو اکیلے سے کافی نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے. ایک کافر سے کافی نہیں ہوا, کافرین پورے مل کے بھی نہیں کر سکتے, مشرک پورے مل کے بھی نہیں کر سکتے, تو یہود کو بھی ملا لیتے ہیں, نصارہ کو بھی ملا لیتے ہیں, اور اس میں منافق بھی جا کے مل جاتے ہیں. یہ پورے مل کر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ نقصان پہنچا سکیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالی جب ایماندار بندوں کرتا ہے کہ باہر, جیسے اب یہاں پر مثال دیکھیے, ایک مٹھی بھر مسلمان مدینے میں مٹھی بھر مسلمان ہیں اور یہ سازشیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, جا کے کفار سے مل لے رہے ہیں, مشرکین سے مل لے رہی, فلاں سے مل لے رہی, منافق کو اپنے گٹجوڑ میں مطلب شامل کر رہی, اور چاہ رہی ہے کسی بھی طرح نقصان پہنچائے. لیکن دیکھیے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا. ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ پلان بنایا تھا قبیلے بنو نذیر والوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے اس قلعے کے قریب سے. جیسے ان کو پتا چلا کہ قریب سے گزر رہے ہیں تو اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو مارنا چاہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بر وقت اطلاع دے دی, وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی گئی, اور آپ کو جب وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی تو الحمدللہ آپ کی جان بچی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو. اور جب یہ پتا چلا کہ یہ لوگ دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اوپر لشکر کی چڑھائی کی گئی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کر وہاں پر یعنی جہاد کے لیے گئے. تو یہ کیا کرے, اپنے خلوں میں اپنے آپ کو محصور کر لیے تھے, چند دن تک اپنے محصور کر لیے, مطلب
क्या कहते हैं, अंदर बंद हो गए थे, दरवाजे बंद कर लिए, और अंदर तो जखीरा काफी था उनके पास, अनाज का जखीरा काफी था, तो वो जखीरे से खाते पीते। अब लोगों का ऐसा इरादा था उन लोगों का कि वो समझ रहे थे कि ये किले उनको बचा लेंगे, ये किले उनको बचा लेंगे, यानी अल्लाह से भी बचा लेंगे, नऊजुबिल्लाह। ये सोचकर उन्होंने क्या क्या मजबूत किले बनाए थे, और अपने किलों के अंदर महसूर थे, और बंद कर लेके अंदर से बैठ गए थे। बड़े बड़े दरवाजे थे, उसको कोई पार नहीं कर सकता था, बंद कर लेके बैठ गए। और किले के अतराफ की दीवारों पर तीर अंदाजों को बिठा दिए थे कि कोई भी नजदीक आए तो तीर मार के उनको गिरा दो, मार दो, कत्ल कर दो। और अंदर खाते पीते, कब तक खाएंगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कब तक खाएंगे? लेकिन चंद दिनों में ही उनका अनाज खत्म हो गया, और उसके बाद मजबूरन उनको किले का दरवाजा खोलना पड़ा, और मुसलमानों ने अपनी यानी चढ़ाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह फतह पाई। तो जब क्या हुआ कि जब मुसलमानों की फतह हो गई, अपने आप को किलों में महसूर रखते हुए भी ये लोग कामयाब नहीं हो सके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एग्रीमेंट किए, बोले कि आप हमको जान बख्श देंगे तो हम अपने घर बार सब छोड़कर जिला वतन हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, और पूरों को जिला वतन कर दिया गया, वहां से किलों से निकाल दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि इसीलिए इसे अव्वल हश्र कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया ना कि मतलब निकालो ऐसे, तो हश्र हुआ ना, अव्वल अल हश्र जो तिलावत हुई थी उसमें आपने सुना होगा, हुवल्लज़ी अखरजल अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, यानी अहले किताब में से काफिरों को उनके घरों से पहले हश्र के वक्त निकाला। यानी पहले हश्र से मुराद क्या है कि इन लोगों को पहली बार जमा किया था, सबको जमा करके पूरे पूरे किले में जितने भी महसूर थे, जितने भी यहूदी थे, उन लोगों को किलों से निकालकर जिला वतन कर दिया गया था। ये पहली जिला वतनी थी उनकी, जो मदीने से हुई थी, और यहाँ से ये खैबर में जाकर मुकीम हो गए थे। फिर वहां से उमर रज़ी अल्लाह ने दोबारा उनको निकाल कर क्या किया था, मुल्क शाम की तरफ भेज दिया था। बहरहाल ये कि ये उसी दौर का वाकया है, या 10 आयतें, जो पहली 10 आयतें जो आज हम पढ़ रहे हैं, उसी दौर की आयतें हैं ये। कि फरमाता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, क्या है आयत, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तस्बीह बयान करती है, सब्बह तस्बीह बयान करती है, लिल्लाह अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमान और जमीन में है, तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। सुभान अल्लाह। यानी जब देखिए अल्लाह ताला को हमारी तस्बीह की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, गौर से सुनिए, क्या बात है, आसमान, समावात, यानी आसमानों में, आसमान भी नहीं, समा भी नहीं, समावात, समा सिंगुलर है, समावात उसका प्लूरल है, यानी समावात में, आसमानों में भी जो चीजें हैं, तो करोड़ा मखलूकात है अल्लाह की आसमानों में। फिर जमीनों में जितनी मखलूकात है, तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और सबका तस्बीह बयान करने का तरीका अलग अलग है। चरिंद परिंद भी तस्बीह बयान करते हैं, दरख्त पत्ता पत्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की तस्बीह इतने ज्यादा मखलूक अल्लाह की बयान करती है। वहुवल अजीज अल हकीम, और वो कैसा है, गालिब है और हिकमत वाला है। देखिए बहनों, बंदे को अल्लाह कोई गलबा दे देता है तो वो हिकमत से काम नहीं लेता, वो गलबे को अपने मिसयूज करता है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी जात से तारुफ करवाता है, और अपनी जात से अल्लाह ताला नसीहत दिलवाने लगाता है बंदे को, कि कहता है कि देखो मैं अल अजीज भी हूं तो अल हकीम भी हूं साथ में। आप देखेंगे अक्सर ये दो सिफात अल्लाह की मिली जुली आती है, अल अजीज अल हकीम, गालिब और हिकमत वाला। यानी गलबा पाकर अल्लाह ने, बंदों पर गलबा है अल्लाह का, सारी कायनात पर गलबा है अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला अपनी मनमानी करके दूसरों की, यानी अपनी मखलूक की तकलीफ, अपनी मखलूक को तकलीफ नहीं देता। सुभान अल्लाह। रब इतना प्यारा है, रब इतना प्यारा है कि गलबा रखने के बावजूद भी हिकमत के साथ हमारा रब हमें हमारे मामलात को करता है। देखिए, अगर अल्लाह चाहे तो उन यहूदियों को ऐसी बर्बाद कर दे सकता था ना। वो लोग बदमाश थे तो उनको ऐसी, मतलब सेकंड्स में पूरे मलियामेट हो जा सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला हिकमत के साथ काम लेता है। अल्लाह ताला छोड़ता है उनको कि शायद कि ये आज तौबा करें, कल तौबा करें, कल पलट आए, परसों पलट आएंगे, नहीं, अगर नहीं पलटे तो फिर आखिर में अजाब का कोड़ा बरसता है। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये होती है, अल्लाह हकीम है, अल्लाह की हिकमत ये होती है कि हर वो फैसले जो अल्लाह पाक करता है अपनी हिकमत से भरपूर होते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत से वो फैसले अल्लाह के
بھرپور حکمت والے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی بہو العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے. هو الذی، وہی ہے جو اخرج نکالا الذین، ان لوگوں کو جو کفروا کفر کیے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کے کافر کون ہے؟ یہود و نصارہ. تو یہ یہود ہے. کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اپنے گھروں سے، یعنی اہل کتاب کو جو ان کے گھروں سے نکالا، لاول الحشر، یعنی پہلی مرتبہ جمع کر کے نکالا. ما ظننتم، تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ ان یخرجوا، کہ وہ نکالے جائیں گے. یعنی لوگوں نے گمان ہی نہیں کیا تھا. لوگ کیا سمجھتے تھے؟ واہ یہود کیا مضبوط ہے، کیا زبردست ہے، کیسے انہوں نے قلعے بنا لیے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا. اب ہوتا نا آج بھی ساری دنیا پر یہود چھائے ہوئے، لیکن اللہ کی قسم، اگر اللہ مدد کرنا چاہا بندے کی، اور بندہ اپنی مضبوط ایمانی کا ثبوت بتاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہرا دے گا، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو. اللہ پاک یہاں صاف ارشاد فرما رہا ہے، ما ظننتم، تم نے گمان بھی نہیں کیا کہ ان یخرجوا، وظنوا، اور انہوں نے بھی گمان کیا تھا، یہودیوں نے بھی یہ گمان کیا تھا، انہم مانعتہم حصونہم، مانعتہم حصونہم من اللہ. وہ لوگ بھی کیا گمان کر کے بیٹھے تھے؟ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے. نہ مسلمانوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ نکالے جائیں گے، مطلب ارے نہیں بھائی، یہ تو اتنے مضبوط ہیں، کیسے نکلیں گے. سبھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اتنے مضبوط قلعوں میں، اور ان کا فائنینشیل اسٹیٹس اسٹرانگ ہے، یہ اتنے مضبوط قلعوں میں ہے، یہ تمام تیاریوں کے ساتھ ہے، یہ کیسے نکلیں گے. لیکن سبحان اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا. اور اللہ کب چاہتا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے. بندہ جب اپنے آپ کو اللہ والی بناتا ہے، بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. جیسے گمان کے باہر، یعنی ایسی مدد ہوتی ہے کہ کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا. تو ویسی یہودیوں کے بارے میں بھی کوئی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نکالے جائیں گے. اللہ نے کیا کیا؟ ان کو نکال دیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے. یعنی وہ نکل گئے. وہ خود سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، لیکن نہیں ہوا کیا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ پڑا. کہاں سے آ پڑا؟ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ من فآتاہم اللہ نے انہیں کیا چیزیں، من حیث لم یحتسبوا، کہ انہوں نے گمان ہی نہیں کیا تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے کیا کیا؟ نہ صرف عذاب بلکہ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا مومنین کا. ڈر گئے، وہ لوگ ڈر گئے، بولے کہ اب یہ محاصرہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ فتح ضرور مسلمانوں کی ہی ہوگی، مسلمانوں کی فتح ہوگی. اور ان کا رعب ان کے دلوں میں پڑ گیا، اور وہ کمپرومائز پر اتر آئے. بولے ٹھیک ہے، ہم کمپرومائز کر لیں گے تم سے، ہم کمپرومائز کر لیں گے، ہماری جان بخش دو. یعنی ایسا نہیں کہ لانگ محاصرہ ہو گیا تو ساروں کو مار ڈالیں گے. لہٰذا آ کے کیا بولے، پہلے ہی سیلنڈر کر دو اپنے آپ کو. سیلنڈر کر دے کے بولے کہ ٹھیک ہے، معاف کر دو ہم کو، ہم یہاں سے گھر بار چھوڑ چھاڑ کر سب جلا وطن ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہماری جان بخش دو. تو جب ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جان بخشی جائے گی لوگوں کی، تو کیا کرے؟ یخربون بیوتہم، کیا کرے وہ لوگ؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے. جو بڑے بڑے بنا کے گھر بڑی شان سے رہتے تھے نا، تو وہ یعنی مطلب یہ کہ اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے اپنے گھر کو، غصے کے مارے نا. اب تو انہیں چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ تمام بنے بنائے ہوئے گھر ایسے خوبصورتی سے ہر چیز سجا کر رکھی تھی، تو وہ مسلمانوں کے حوالے ہو رہی. اب لہٰذا ان کو غصہ تھا نا، تو بولے کہ مطلب توڑ کے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں خالص نہیں لگنا، توڑ کے جائیں گے. تو کیا کر رہے تھے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھروں کو توڑ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، کہا کہ یخربون، یعنی وہ مطلب تخریب کر رہے تھے، مطلب یہ کہ توڑ رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، و ایدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. یعنی مومن ایسا نہیں کہ مطلب ان کی سجاوٹوں کو، ارے بہت اچھی سجاوٹ مل گئی، ہم کو یہی چاہیے تھا، ایسا والا معاملہ مومن کا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، مومن کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان تمام نخروں کی.
مومن وہ ہوتا ہے جو سادہ سیدھی زندگی گزارتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو نخروں میں ملوث نہیں ہوتا, آسائشات میں ملوث نہیں ہوتا. تو ان کی پورا آسائش چیزوں کو وہ یعنی مومن بھی اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے, یہ تو توڑ کے گئے اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فیصلے کی دیکھیے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بڑے چاؤ سے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو بنایا تھا نا, تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارا حال یہ ہوا کہ تم خود انہیں اپنے ہاتھوں سے توڑوایا اللہ نے, انہی کے ہاتھوں سے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے بصیرت کی نگاہ رکھنے والو, عبرت حاصل کرو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر. فَأَتَبِرُوا, عبرت حاصل کرو, یا اولی الابصار, اے بصیرت کی نگاہ رکھنے والو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو اس میں نصیحت بتلا رہا ہے. یہ یہودیوں کی اس چال میں, ان کی اس چال کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے غارت کیا, مومنین کی مدد کیسے کی, یہ تمام واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے. عبرت ہے, نصیحت ہے. کس کے لیے؟ آنکھوں والوں کے لیے. یعنی جو آنکھ رکھتے ہیں, مطلب یہ کہ اولی الابصار, مطلب یہ کہ بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں, تو وہ اس میں سے کئی پوائنٹس چن لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے کرنے سے ایسے ہوگا, ہمیں ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں رہنا, ہمیں ایسے رہنا ہے. یہ تمام چیزیں بندہ جان لے ان واقعات کے ذریعے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا, ولولا ان كتب اللہ علیہم جلا لعذبہم فی الدنیا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا. یعنی جلاوطن کرنا بھی ایک عذاب ہی اللہ تعالیٰ کا. لیکن اگر یہ جلاوطن والا عذاب نہیں ہوتا تو دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ بارے میں عذاب دیتا تھا. جلاوطنی نہیں لکھی ہوئی ہوتی ان کی قسمت میں, تو انہیں دوسرے سخت عذاب سے اللہ دو چار کر دیتا. یعنی اب دیکھیے, یہی مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ذریعہ اپناتا ہے. نہیں, سبحان اللہ, اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے منشے کو پورا کرتے ہیں, مومن ہونے کا پورا حق ادا کرتی ہیں میری بہنوں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مومن ہونے کا پورا حق ادا کریں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہودیوں کو برباد کرے گا. وہ کسی بھی طریقے سے کرے گا, کسی بھی طریقے سے عذاب لائے گا ان کے پاس اور انہیں برباد کرے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ایسے اسٹرانگ بنائیں گے, اپنے ایمان کو اتنے اسٹرانگ بنائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسول, یہ عذاب کیوں دے رہا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ عذاب؟ اچھا نہیں, لعذبہم فی الدنیا, دنیا میں دوسرا عذاب دیتا, ولہم فی الآخرۃ عذاب النار, اور ان کے لیے تو آخرت میں تو عذاب النار تو تیاری ہے. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب نار ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ, یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے, مخالفت کرتے تھے, شاقوا اللہ, اللہ کی, ورسولہ, اور اس کے رسول کی. یعنی اللہ نے کیوں ان کو دنیا اور آخرت کی سزا کی وعید سنائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہودی نہیں, وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, جو نافرمانی کرے گا, جو مخالفت کرے گا اللہ کی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اللہ نے یہ وعید سنا دی. اللہ اکبر. ہمیں ڈر جانا چاہیے میری بہنوں, یہ دیکھ کر ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر تم پر بھی سخت ترین عذاب آئے گا. ما قطعتم من لین. اب یہ کیا تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہ غزوہ خیبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے تھے یا جنہیں تم نے ان کے جڑوں پر باقی رہنے دیا تھا, یہ سب اللہ کی فرمان سے تھا. یعنی ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ محاصرہ کرے تھے قلعے کا, اور محاصرہ کر کے جب آگے بڑھ رہے تھے تو ہوا یہ تھا کہ بیچ میں یہ درخت آ رہے تھے, وہ درخت کی وجہ سے مجاہدین کو جہاد کرنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی. یعنی مطلب آگے بڑھنے میں, محاصرے میں آگے بڑھنے میں پریشانی ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کچھ درختوں کو کاٹ دو. تو وہ ہوتا تھا نا کہ مطلب جنگ میں, جہاد میں جائز نہیں ہوتا نا, مطلب درختوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہاں بعض وقت جائز ہو جائے گا. یعنی بعض وقت جب تم مجاہدین کو پریشانی ہو رہی تو جائز ہے. وہ کھجوروں کے درخت جو کاٹ ڈالے تھے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا, یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا. یہ سب اللہ کے بِإِذْنِ اللہ,
علی اصولیہ فبإذن اللہ، پس اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یہ کس لیے تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے. اللہ فاسقوں کو رسوا کر دیے، اس کی رسوائی کے لیے، ان فاسقوں کی رسوائی کے لیے، نافرمانوں کی رسوائی کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مومنین کی مدد کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایک اصول ہے جہاد کا کہ تمہیں درخت نہیں کاٹنا، لیکن اگر ایسا موقع آ گیا کہ تم کو پریشانی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، کاٹو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ان آیتوں کے بعد، اب یہ تو 5 آیتیں خالصتاً وہی یعنی یہود کی بربادی کے لیے ہی جو کاروائی ہوئی تھی اسی پر ہوئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مال فے کے بارے میں بتاتے. یہ علم حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے میری بہنوں، تمام معلوم ہونا چاہیے مال فے کیا ہوتا ہے، مال غنیمت کیا ہوتا ہے. مال فے ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے. مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ کے لیے جاتے ہیں لیکن بغیر جنگ لڑے ہی وہ مال ہاتھ کو آ جاتا ہے، تو اسے مال فے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جو جہاد کرنے کے بعد ہاتھ میں آتا ہے تو وہ تمام مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو جہاد کرتے ہیں نا مجاہدین، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مال فے جو جہاد کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب جیسے یہاں پر یہود ڈر گئے تھے، وہ لوگ محاصرہ کر لیے، صرف محاصرہ کرے تھے مجاہدین. محاصرہ کہتے ہیں گھیرا ڈالنا، گھیرا ڈال کے ٹھہرے تھے خالی قلعے کے اطراف، ابھی حملہ نہیں ہوا، ابھی یعنی کوششیں نہیں ہوئی کچھ بھی. انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا مارے ہیبت کے. اللہ نے کہا نا، رعب ڈال دیا تھا اللہ نے ان کے دلوں میں، اور وہ لوگ آ کے کمپرومائز کر لیے، بولے کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم کمپرومائز کر لیتے، ہم کو چھوڑ دو، ہم جان بخش دو، ہم تمام مال دولت اپنی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر نہتے خالی ہاتھ چلے جائیں گے. تو ٹھیک ہے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگری ہو گئے تھے اس بات پر. تو یہ سارا مال لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا تھا، مسلمانوں کے بہت زیادہ مال، یعنی وہ لوگ بہت امیر ترین تھے نا، بہت زیادہ دولت مند تھے نا. تو وہ تمام دولت، وہ خزانے، وہ اناج، وہ چیزیں، وہ ساری چیزیں، وہ لوگ کھیت، گھوڑے، اونٹ، ہر چیز چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو وہ سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا تھا. تو اس کو مال غنیمت نہیں کہیں گے، اسے مال فے کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ بغیر جنگ کے وہ مال ہاتھ آیا. تو اللہ نے کہا وما افاء اللہ، اور ان کے جو مال اللہ نے یعنی اللہ رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، تو من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے. یعنی بغیر کوئی یعنی گھوڑے دوڑائے، کوئی محنت و مشقت کرے مجاہدین کو اللہ نے وہ مال عطا کر دیا، مسلمانوں کے قبضے میں کر دیا. تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی ہیں کہ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے. فللہ، وہ اللہ کا ہے مال فے، ولی رسول، رسول کا ہے، ولی ذی القربہ، قرابت داروں کا ہے، اور والیتامہ، یتامہ کا ہے، والمساکین، مساکین کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے. اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کئی تاکہ لا یکون دولتن، تاکہ نہ ہو جائے دولت بین الاغنیاء منکم، یعنی مالداروں کے درمیان ہی دولت نہ گھومے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا، وہ مال جو بغیر لڑے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ حصہ اس میں کس کا رکھا؟ قربا کا، یتامہ کا، مساکین کا، مسافروں کا. لہذا اب یہ تقسیم پر کوئی حرف بھی نہیں اٹھانا، بولنا نہیں کہ ارے اللہ نے ایسے کیسے، مطلب ہم تو گئے تھے نا، ٹھیک ہے لڑائی نہیں ہوں گے تو گئے تو تھے نا، تو ہم کو دینا چاہیے تھا. ایسا نہیں. کیا بولے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جو وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دینا، فخذوہ، لے لو. یہ آیت اتنا یاد کر لیجیے سبھی اسٹوڈنٹس، خاص تر اس کو ٹک کر لیجیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ یعنی جو رسول تمہیں دے اسے لے لو،
جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو اب اس میں کامن ہے، یہ کامن ہے یہ کہ مطلب آپ کو جو بھی یعنی جو بھی حکم دے رہی، جو بھی عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو بھی بات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، فخذوہ، لے لینا، ہم پکڑ لینا اس کو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ. اب اس میں سوالات نہیں، ہمارے پاس ایسے چل لیتے آ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی، ہمارے پاس ایک الگ ٹریڈیشنز ہے، یہ کسٹمز، ٹریڈیشنز، یہ پوری چیزیں، منمانیاں، یہ سب ایک طرف ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، خلاص جو چیز سے روک دینا اس سے رک جاؤ. اب اس میں دوسرا سوال نہیں، کیوں، کیسے، کہاں، نہیں، جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ نا میں تو کہتی ہوں نا، اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، ہر جگہ لکھ کے لگا لیں کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے ہماری. جو بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے وہ ہمیں لینا ہے، جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا اس سے رک جانا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے. یقیناً اللہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے. اگر یہ حرکت نہیں کریں گے، یعنی رسول جو دیے وہ لے لیا اور جس چیز سے منع کرے وہ اس سے نہیں رکے، تو پھر اللہ سزا دینے والا ہے. اور کیسی سزا؟ شدید العقاب، سخت ترین عذاب دینے والا ہے. اب بولے آگے کہ للفقراء والمہاجرین، کس کے لیے ہے مال فے؟ ان فقراء کے لیے ہے جو بالکل مسکین ہے، جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے تھے. مہاجرین، للفقراء والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا مسلمان لوگ، تو وہ مہاجر تھے. یعنی مطلب یہ کہ پورے ان کے پاس کا مال دولت ہر چیز چھوڑ کر وہ لوگ فقیر ہو گئے تھے، بالکل ہاتھ خالی تھے ان کے. تو بولے کہ یہ للفقراء والمہاجرین، اور وہ مہاجرین جو الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، اور اموالہم، اپنے مالوں سے وہ لوگ نکال دیے گئے تھے، یعنی مال، گھر، دولت ہر چیز چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے تھے نا. کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ، کیا چاہتے تھے وہ؟ اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، اور وہ مدد کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی. میری بہنوں، یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ، وہ چھوڑ دیے، دولت کو چھوڑ دیے، مال کو چھوڑ دیے، ہر چیز کو، گھر کو چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ یبتغون، وہ چاہتے تھے، فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار. ہم کیا سمجھتے؟ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بہت گھر مل جائے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ دولت مل جائے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ نہیں، اللہ کا فضل یہ نہیں ہے. اللہ کی راہ میں چھوڑ کے آنے کو فضل کہا جا رہا ہے. اور ہم لکھتے نا، گھر بنا کے بڑا بڑا لکھ دیتے، ھذا من فضل ربی، یہ فضل ہے میرے رب کا. رب کا فضل یہ نہیں ہے. رب کا فضل تلاش کرنا ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھو. کئی جگہوں پر اللہ نے کہا کہ یہ کہا، اس کے بعد کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس کوشش میں کامیاب ہونا، وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کی فرمانبرداری کرنا اللہ کا فضل ہے. یعنی فضل ملا ہمیں تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کر سک رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہی ہم اللہ کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں، رسول کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے فضل اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ لوگ نکلے تھے، مال فے ان کے لیے ہے، ایسے مہاجرین کے لیے جو اللہ کی راہ سے نکلے، اور وہ لوگ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہ رہے تھے. وینصرون اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے یہ لوگ، ورسول، اور اس کی رسول کی مدد کرنے والے. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی راست باز ہیں، سچے لوگ. اور کون سے لوگ؟ والذین تبوؤوا، اور ان کے لیے جنہوں نے تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. کون سے لوگ ہیں جو اس گھر میں، یعنی مدینہ اور ایمان میں، ان سے پہلے جگہ بنا لی. سبحان اللہ. یعنی انصار، مدینے کے انصار، جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے، اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل ایمان بھی ان لوگوں کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا. ایمان والے تھے، وہ مومن لوگ تھے.
یعنی مطلب یہ کہ وہ لوگ پہلے سے ایمان بھی لائے تھے اور ایمان لانے والوں کو ویلکم بھی کرے تھے، ہجرت کر کے آنے والوں کو. اور اچھا اب کیا ہوتا میری بہنوں، کوئی دین کے خاطر کسی ایک فار ایگزامپل ہم کسی دین کے خاطر یعنی دین کے خاطر کوئی مصیبت اٹھا رہا ہے، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اور مدد کرتے ہوئے اماں کب تک کرنا، ساری دولت چلے جا رہی ہماری، یہ پورا ان کو لگ جا رہا ہے، اب وہ اسٹیبل ہونے تک ہم کو مدد کرنا ہے. تو پھر نعوذ باللہ ایک دل میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں فی صدورہم حاجہ، یعنی کیا کہتے ہیں اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، تنگی محسوس کرتے. لیکن نہیں، سبحان اللہ، یہ جو انصار تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، فی صدورہم حاجہ مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی وہ ہجرت کرنے آنے والے سے محبت کرتے اور مہاجرین کو جو کچھ دیا اس سے اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، وہ اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ خود اپنے بلکہ مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی وہ تو اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے تھے، وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. ایسا ہوتا ہے مومن بندہ، ایسا ہوتا ہے مومن بندہ کہ جو اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتا، بلکہ اپنی ضروریات کے پیسوں میں سے بھی نکال کر وہ بھائی کی مدد کرتا ہے جو دین کی خاطر مصیبت اٹھا رہا ہے، جو دین کی خاطر مصیبت اٹھا رہا ہے. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے میری بہنوں؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کے اس کے بعد ابل کے خیا ہونے کے بعد میں دوسروں کو دیتے. ویسا نہیں ہے معاملہ ویسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے خواہشات کو کنٹرول کر کے اسلام کی خاطر دولت لگانا ہے، اپنا مال اپنی دولت اب دولت مال اسلام کی خاطر لگانا بولتے چلو ان کو 500 ان کو 1000 دے دیے، ان کو 2000 دے دیے، مدد کر رہے ہیں، کیا بولے تو مدد کر رہے ہیں ہم. لیکن تھوڑا سوچیں میری بہنوں، اس مدد کو الحمدللہ قابل تعریف ہے آپ کی وہ مدد، لیکن تھوڑا سا سوچئے کہ ایک بات یاد رکھیے کبھی بھی کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ بھیکاری بن کے رہے. اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ نہیں چاہتا. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ بھیکاری بنے، مانگنے والا بنے، نہیں. اور ہم بھی اپنے غربا یعنی ہمارے جو معاشرے کے غربا ہیں ان کو بھیکاری نہیں بنائے، دینے کی عادت نہیں ڈالے، ان کو کچھ کاروبار سے لگا دیں. مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ یہ بات بہت اہم ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو اچھی طریقے سے سنیے، یاد رکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے. جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ ایسے نہیں دے کہ مطلب بس مدد کر رہے ہیں، خالی دے دے رہے ہیں، نہیں، ویسا نہیں. کچھ ایسا ٹھوس کام کریے جس کی وجہ سے اس کا روزگار کا ایک سبب بنے، چھوٹا چھوٹا ہی صحیح، یعنی چار مل کے ایک ایسا کچھ لگا کے دے دینا کہ اس کو کنٹینیوشن میں وہ، اور بول بھی دینا کہ یہ تم کو لگا کے دیے ہیں، اس سے تمہیں آگے بڑھنا ہے، آئندہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، تم خود ترقی کرنا اور اتنا ترقی کرنا کہ تم کسی کو دینے کے قابل بننا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے کہ یہ لوگ بہت یعنی عمدہ اپنے دل قلوب رکھتے تھے، کہ وہ قلوب میں حاجت بھی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں بے دریغ دیتے تھے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دلوں کی کنجوسی سے بچا لیا گیا نا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پا گیا. جو اپنے دلوں کی کنجوسی سے، نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے جو ان کے بعد آئے ہیں، یعنی مال فی کس کے لیے ہے، اور ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے. کون آئے وہ بعد میں؟ یعنی مہاجرین، اس کے بعد یعنی وہ ایمان والے جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے. کیا دعا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی مدد فرما دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، ان کی بھی مغفرت فرما دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ولا تجعل، اور نہ بنا اے میرے رب، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلن کہتے ہیں کینہ، دشمنی. کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ اور کوئی دشمنی نہ ڈال یا رب. ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک اے رب، ہمارے رب
تو ہی بڑا شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. آمین یا ربی. بڑی پیاری دعا ہے, یاد کر لیجئے. کہاں سے؟ یہاں سے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. آمین یا ربی. تو یہ پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی, اور یہ دعا کا مقصد کیا ہے کہ مومن اپنے مومن کا ایسا خیال رکھے, مومن اپنے مومن بھائی کا ایسا خیال رکھے کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو ان کے لیے بھی دعا کرے, ہے نا, کہ خالی اپنے لیے ربنا اغفر لی نہیں, بلکہ ربنا اغفر لنا, ہم سب کو معاف کر دے, اور ہمارے وہ بھائیوں کو جو پہلے اسلام لائے ہم سے, اور ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی دشمنی اور کینہ نہ رہے. یہ تو بہت ضروری ہے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا. یہ دعا مانگنا مطلب یہ کہ کوشش بھی کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے کوئی کینہ اور کسی مومن کے لیے کوئی غیظ, غضب, دشمنی, کینہ ہرگز بھی نہ ہو, کیونکہ کینہ رکھنے والے دل اللہ کو پسند نہیں ہیں. کینہ رکھنا مطلب یہ کہ کسی سے دشمنیاں, کسی سے غصہ تھوڑا, یعنی مطلب کہ آتا بھی ہے کسی بات پر نعوذ باللہ, تو فوری رفع دفع کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے, اور انشاءاللہ معاف کرتے ہوئے اپنے قلوب کو پاک کر دیں, صاف کر دیں. قلوب میں گندگی پال کے نہیں رکھیں, نفرت و دشمنی کی, صاف کر دیں. اور توفیق کے لیے دعا بھی کریں اللہ سے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں ان کے تعلق سے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم. بے شک اے ہمارے رب, انکا, بے شک آپ, رؤوف الرحیم ہیں, بہت بڑے مہربان اور نہایت زیادہ رحم کرنے والے. آمین یا ربی. تو اس پیاری دعا کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.